اور یہاں جو ایک انبیاء کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اور وہ پلٹ کر اس صورت کے اندر ہو رہی ہے، وہ ہے انبیاء کی بشریت، یعنی انسانوں کے، کیونکہ اس کو غیب رہنا تھا تو فرشتوں وغیرہ نے نہیں آنا، خدائے رب العزت نے براہ راست کلام نہیں فرمانا اس انسان کے ساتھ. ہاں کائنات بولے گی، کائنات کی ایک ایک نشانی ان کے ساتھ بولے گی، اور اتنی وہ ان کو متجسس کر دے گی کہ یہ تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ کوئی باقاعدہ دعوے کے ساتھ خدا کی طرف سے آ کر ہمیں بتائے. تو وہ انبیاء نے آ کر بول دیا. اب یہ انبیاء جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہوں گے، انسانوں والی زبان بول رہے ہوں گے، انسانوں کی بولی اور انسانوں کی بات کر رہے ہوں گے. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، آپس میں صرف گوشیاں کر رہے ہیں، یار یہ تو ہم جیسا ہے، یہ تو ہماری ہی طرح ہے. یعنی یک لخت جو ہے وہ اس جہان کو بدل کر کوئی اور جہان یہیں پر آ جاتا تو شاید ہم مان لیتے. تو انہی جو ہے ایام کے اندر، انہی گھروں کے اندر، انہی شہروں کے اندر، انہی بستیوں کے اندر جو ہے وہ خدا بھی مل جائے اور خدا کی عبادت اور زندگی کی غایت بھی پوری ہو جائے. تو انبیاء یہی تو کروانے ہیں. تو یہ جو مضمون ہے انبیاء کا بشر ہونا. اچھا، اور یہی تھوڑا سا آگے چل کر ہو رہا ہے وما جعلناہم جسدا لا یأکلون وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. تو بھائی یہ جو ہے کوئی انہونی بات بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہی ہو گئی ہے، اتنا پریشان ہوئی ہے، تو یہ تو انسان ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم آدمیوں کو ہی بھیجتے رہے ہیں، کبھی فرشتے کو نہیں بھیجا. اب یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سیریز میں کہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی نبوتیں جو ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جہان کے اندر معلوم ہیں، رسالتیں پہلے معلوم ہیں. اب وہ اتنی کڑی شرطیں لگا دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کہ جناب یہ تو یوں نہیں ہے، یہ تو یوں نہیں ہے، یہ تو یوں نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رسول ہو. تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پھر کم از کم روئے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ روئے زمین کی اکثریت ایسی ملتوں پر مشتمل ہے جو اصولاً آسمان کی رسالتوں کو مانتی ہیں. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر یوں کر لو کہ رسول، خدا کا رسول ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹرز رکھو، پھر جن جن کو تم مانتے ہو، موسیٰ، عیسیٰ، حتیٰ کہ تورات کے اندر ایک لمبا اکاؤنٹ ہے، اتنے نبیوں کا ذکر ہے یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، پھر ان ساروں کو لے آؤ اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے ہیں، اور ہم تو ان سب پر ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ رکھتے ہیں. اور پھر یہ کر لو کہ وہ پیرامیٹرز پھر ان پر بھی لگاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں البتہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پیرامیٹر کو بھی تم رکھو گے اور جس پر بشرطے کہ تم ان نبیوں کو ثابت کر لو جو تمہارے صحیفوں میں ہیں، تو پھر ہمارا نبی جو ہے وہ اس سے بڑھ کر اس پر پورا اتر کے دکھا دے گا. ہاں یہ ہم کہتے ہیں. البتہ یہ کہ محض تمہاری ایسی فرمائشیں ہیں جن کو تم ان ہستیوں پر پورا نہ کر سکو، فٹ نہ کر سکو، جن کو تم نبی کہتے ہو، محض اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جو ہے کرنے کی تم اپنے لیے گنجائش پاؤ. تو یہ ہے. تو ہمیشہ تو یہ پہلا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا فاسألوا اہل الذکر. اور یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہوئی ہے کہ یہاں پر اہل الذکر سے مراد کون ہیں؟ وہی جن کو پہلے صحیفے ملے ہیں. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو اے قریش کے عربو، اے قریش کے لوگو، اے عرب کے لوگو، اگر تمہارے لیے یہ بات ہے تو پھر جہان میں وہ ملتیں جو رسالتوں کا دم پڑتی ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ خدا کی طرف سے جھنجھوڑ دینے کے لیے اور حجت کو تمام کر دینے کے لیے، جس کے بعد کچھ انسان کے پاس خدا کے آگے کہنے کے لیے نہ ہو، یہ کام کرنے کے لیے کون آتے تھے؟ فرشتے آتے تھے یا آدمی آتے تھے؟ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، ہم نے ان کو کوئی ایسا جسم تھوڑا بنا دیا تھا کہ وہ نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. وما کانوا خالدین، کہ وہ تو مطلب ان کو تو موت ہی نہ آئے، مطلب فوت ہو کے گئے ہیں دنیا سے. ثم صدقناہم الوعدہ، ہاں یہ ہوا ہے کہ ان کو جو ہم نے وعدہ دیا تھا ہر ایک کے ساتھ وعدہ پورا کرتے رہے. فانجیناہم، تو پھر یہ ہوتا رہا کہ ہم ان کو بچا لیتے رہے بالآخر. ومن نشاء، اور ان کے ساتھ جس کو ہم چاہتے ہیں. وہ اہلکنا المسرفین، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم پھر تباہ کر دیتے. ہاں یہ رسالت کی ایک بہت بڑی نشانی تاریخ کے اندر موجود ہے.